فرض کریں آپ کو سخت پیاس لگی ہے اور آپ کے پاس پانی کا صرف ایک گلاس ہے۔ تبھی آپ کے سامنے ایک ایسا انسان آ جاتا ہے جو پیاس کی وجہ سے نڈھال ہوا ہوا ہے اور اس کو بہت پیاس لگی ہے، تو پھر آپ اپنا وہ گلاس اس کو دے دیتے ہیں پانی پینے کے لیے۔ لیکن اس وقت آپ کے اندر کیا محسوس ہوگا؟ تکلیف یا ایک ایسا سکون جو دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی؟ السلام علیکم دوستو، ہم ہر سال عید قربان پر قربانی دیتے ہیں۔ ہم اکثر لفظ اثار سنتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قربانی اور اثار ہماری انسانی زندگی کے لیے اتنے ضروری کیوں ہیں؟ اگر دنیا سے یہ دو جذبے ختم ہو جائیں تو یقین کریں کہ ہماری زندگی ایک ایسی زندہ لاش بن کر رہ جائے گی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے صرف کتابی باتیں نہیں کروں، بلکہ سائیکولوجی، انسانی تاریخ اور ہماری روزمرہ کی زندگی کے وہ فیکٹ سامنے لاؤں گی جو جن پر عمل کر کے یا جن کو سوچ کر آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ سب سے پہلے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اثار کہتے کسے ہیں۔ آپ اپنی ضرورت، اپنی خواہش یا اپنے آرام کو کسی دوسرے کی خوشی یا ضرورت پر قربان کر دینا اثار۔ یاد رکھیے گا، سچی خوشی جو ہے وہ پیسے جمع کرنے میں نہیں بلکہ تقسیم کرنے میں ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں قربانی اور اثار کا ایلیمنٹ شامل نہیں کریں گے، پھر چاہے ہم جتنی مرضی امیر ہو جائیں، انسانیت کے معیار پر ہم غریب ہی رہیں گے جب ہم کسی قابل نہیں ہیں کہ ہم کسی کی کوئی مدد کر سکیں۔ اور ہمارے پاس اتنا موجود ہے کہ ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنا سنبھال کے رکھتے ہوں گے، تو پھر ہم غریب ہی کہہ رہے ہیں انسانیت کے نام۔ اس عید پر اور عید کے بعد بھی اپنے اندر کے انسان کو جگائیے، کسی کی ڈھال بنیے، کسی کا سہارا بنیے۔ سائیکولوجی کے مطابق انسان بائی ڈیفالٹ تھوڑا سا سیلفش پیدا ہوتا ہے، اور جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے دودھ اور آرام کے لیے روتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اسی لیے روتا ہے کیونکہ اس کو دودھ چاہیے ہوتا ہے اور وہ اس کو آرام چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اسے انسان بننے کے لیے قربانی سیکھنی پڑتی ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک انسان اور جانور میں کہ ایک جانور صرف اپنے لیے جیتا ہے۔ ایک شیر کبھی دوسرے شیر کے لیے اپنا شکار نہیں چھوڑتا، لیکن انسان کی عظمت ہی یہی ہے کہ وہ دوسرے کے لیے اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دیتا ہے۔ ویورز، اگر ہم صرف اپنے لیے جئیں یا دوسروں کے اپنے لیے جئیں، صرف اپنے بینک بیلنس دیکھیں اور اس کے علاوہ ہم صرف اپنے ہی ذات کے بارے میں سوچیں، تو ہم میں اور جنگل کے جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ قربانی اور اثار یہی وہ پہلی سیڑھی ہے جو ہمیں حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے اعلیٰ درجے پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ اب آتے ہیں ایک حیران کن سچ کی طرف کہ آج کل ہر دوسرا انسان جو ہے وہ ڈپریشن، انزائٹی کا شکار ہے اور بے سکونی کا شکار ہے۔ جس سے بھی پوچھو وہ کہتا ہے بس میری زندگی میں سکون نہیں ہے، حالانکہ اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ سب کچھ خرید بھی سکتا ہے، وہ 3 وقت کا کھانا کھا رہا ہے، وہ اس کے پاس پہننے اوڑھنے کے لیے کپڑے ہیں، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن وہ پھر بھی بے سکونی کا شکار ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ بے سکونی جو ہے، انزائٹی جو ہے، اس کی زندگی میں کیوں ہے؟ سائنس میں ایک ٹرم ہے جسے ہیلپرز ہائی کہتے ہیں۔ جب آپ کسی کے لیے اپنی کوئی چیز قربان کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا وقت ہو، پیسہ ہو یا آپ کی ایگو ہو، تو آپ کے دماغ میں ڈوپامین اور آکسیٹوسن جیسے ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں۔ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمارا دل اور دماغ جو ہے وہ اندر سے خوش ہو جاتا ہے اور ہمارے جو ہیپی ہارمونز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں خوشی ملتی ہے یا خوشی ظاہر ہوتی ہے۔ رشتے ٹوٹنے کی بیسک وجہ یہی ہے کہ آج ہر کوئی اپنی انا میں اپنی ایگو کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ پہل وہ کرے، اور اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ رشتے خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ دونوں ایک فریق جو ہے وہ ایک دوسرے کے انتظار میں لگے رہتے ہیں اور اپنی ایگو کو کوئی ختم نہیں کرتا۔ گھروں میں سکون اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ہم احساس بول چکے ہیں۔ ماں باپ اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں تو گھر بنتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اثار کرتے ہیں تو ان کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں اثار کی، تو تاریخ اسلام کا وہ منظر ہم کیسے بھول سکتے ہیں جب مکہ سے مہاجرین مدینہ آئے۔ مدینہ کے انصار کے پاس کوئی بڑے محلات نہیں تھے، وہ کوئی کروڑ پتی لوگ نہیں تھے، وہ تو خود بھی ضرورت مند تھے، لیکن قرآن نے ان کے جذبے کو کیسے بیان کیا، اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود فاقے سے ہوں۔
غرض جو بھی اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ یہ ہے کامیابی کا اصل فارمولا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم خدا کی محبت میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اللہ آپ کی قربانی کو قیامت تک کے لیے امر کر دیتے ہیں۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے اندر کے میں، اپنے اندر کے تکبر اور دنیا کی اندھی محبت کو ذبح کرنے کا نام۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم تو عام سے لوگ ہیں، ہم اتنی بڑی قربانیاں کیسے تھیں؟ تو ویورز، اسار کے لیے کروڑ پتی ہونا ضروری نہیں ہے، آپ اپنی روز مرہ ڈیلی روٹین زندگی میں یہ چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کسی کی بات سن لینا۔ جی ہاں بالکل، کوئی پریشان ہے تو آپ اس کی پریشانی کو سن لیں۔ ضروری نہیں ہے آپ اس کی پریشانی کو حل کریں، لیکن اس کی سن لیں۔ آپ اپنی مصروف زندگی میں سے صرف اس کی پریشانی سننے کے لیے 10 منٹ نکال دیں، 10 منٹ اس پر قربان کر کے آپ اس کی ہمدردی سے سن لیں اس کی ساری باتیں، تو یہ بھی ایک احسان۔ نمبر 2، روڈ پر راستہ دینا۔ گاڑی چلاتے وقت کوئی جلدی میں ہے تو آپ اپنی انا کو پیچھے رکھیں اور اسے مسکرا کر راستہ دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ خود اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک بیچارہ جلدی میں جا رہا ہے کسی پریشانی کی وجہ سے تو آپ اس سے اور زیادہ آگے جلدی جانے میں لگ جائیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر 3، اپنی پسندیدہ چیز شیئر کرنا۔ ہے تو خیر یہ بہت زیادہ مشکل کام، لیکن اس کام کو کر کے دیکھیں، آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آفس یا گھر میں اپنی کوئی پسندیدہ چیز کسی دوسرے کو دے کر دیکھیں، جو خوشی ان کے چہرے پر آتی ہے تو وہ یقین کریں کہ آپ کا دن بنا دے گی۔ مطلب آپ کا جو سارا دن ہے وہ آپ کا خوشی کا دن بن جائے گا۔ آپ کو اتنی خوشی ہو رہی ہوگی اس کے چہرے پر جو آپ نے سکون دیکھا ہوگا، یا اس کے چہرے پر جو آپ نے اطمینان دیکھا ہوگا۔ اس عید پر اور عید کے بعد بھی اپنے اندر کے انسان کو جگائیے، کسی کے ڈھال بنے، کسی کا سہارا بنے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کے لیے ایسی کوئی قربانی دی ہے جو آپ کو یاد ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ نے بہت اچھا کوئی کام کیا ہے؟ تو مجھے ضرور کامنٹ کر کے اور جس سے آپ کو بہت زیادہ سکون ملا ہو تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپنی کہانی۔ اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس اور اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، اور میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔